الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہم نے اس کتاب میں اس سے پہلے مقدمہ کی چند چیزیں پڑھی تھیں. اس کے بعد آگے ہم یہاں سے شروع کریں گے. وَثَمْرَتُهُ، اور علم صرف پڑھنے کا ثمرہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، وہ یہاں پر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ صون اللسان عن الخطأ فی المفردات، کہ مفردات میں الگ الگ کلمات میں زبان کو خطا سے، غلطی سے محفوظ رکھنا، و مراعات و قانون اللغت فی الکتابت، اور لکھنے میں لغت کے قوانین کی رعایت کرنا. یعنی علم صرف کے پڑھنے کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ علم صرف کا پڑھنے والا، علم صرف کو حاصل کرنے والا مفردات میں، کلمات میں زبان کو غلطی سے محفوظ رکھتا ہے. جس جگہ پر جس کلمہ کا استعمال ہونا چاہیے، واقعی معنوں میں، صحیح معنوں میں اس کلمہ کو اسی جگہ پر استعمال کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک کلمہ مناسب ہے، درست ہے، لیکن اس کلمہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور کلمہ وہاں پر استعمال کرتا ہے. کہیں پر تثنیہ یا جمع کا صیغہ استعمال کیا جانا چاہیے لیکن وہاں پر واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یا کہیں پر واحد کا صیغہ استعمال کیا جانا چاہیے وہاں پر تثنیہ یا جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. تو اس طرح کی غلطی سے مفردات میں زبان کو خطا سے، غلطی سے بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے. اسی طرح سے جو بھی صرفی قوانین ہیں، لکھنے میں ان قوانین کی رعایت کرتا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم صرف کا حاصل کرنے والا بالکل صحیح معنوں میں عربی کلمات کا استعمال کرتا ہے. چاہے کلمات کو بولا جائے یا لکھا جائے، ہر اعتبار سے ان کلمات کا صحیح استعمال کرتا ہے، درست استعمال کرتا ہے. آگے بیان کیا جا رہا ہے وَاِسْتِمْدَادُهُ، اور اس کا استمداد یعنی یہ علم صرف کہاں سے ماخوذ ہے، اس علم صرف کو کن چیزوں سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ من کلام اللہ تعالی و کلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و کلام العرب. ان تین چیزوں سے صرفی قوانین کو لیا گیا ہے، صرفی قواعد کو اخذ کیا گیا ہے. کون سی تین چیزیں ہیں؟ ایک تو من کلام اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے، قرآن مجید سے. قرآن پاک جو کہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس سے علم صرف کو حاصل کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے. وَمِن کلام رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے دوسری چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، کلام سے، احادیث رسول سے بھی علم صرف کو حاصل کیا گیا ہے. اسی طرح سے وَكَلَامِ الْعَرَبِ، عرب والوں کے کلام سے، جو عرب کے ادباء ہیں یا عربی زبان کے ماہرین ہیں، ان کے کلام سے بھی علم صرف کو حاصل کیا گیا ہے، لیا گیا ہے. اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَحُكْمُ الشَّارِعِ فِيهِ الْوُجُوبُ الْكِفَائِي، کہ علم صرف کی تعلیم حاصل کرنا، علم صرف کے قواعد کو معلوم کرنا، پڑھنا کیا ضروری ہے، واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، کیا ہے. بیان کیا جا رہا ہے کہ الوجوب الکفائی، علم صرف کو حاصل کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ وجوب کفائی ہے. اگر بعض لوگ، چند لوگ اس علم صرف کو حاصل کر لیتے ہیں، صرف کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وجوبیت ختم ہو جائے گی. پورے گاؤں والوں کو یا سارے لوگوں کو علم صرف حاصل کرنا، صرف کی تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ نماز وغیرہ عبادتیں ہیں، ہر بالغ و عاقل انسان پر، مسلمان پر فرض ہے. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ علم صرف کو حاصل کرنا وجوب کفائی ہے. اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے وَالْأَبْنِيَّةُ جَمْعُ بِنَاءٍ، اور صرف میں ایک کلمہ کا استعمال ہوتا ہے ابنیہ. تو یہ جو ابنیہ ہے، جمع بناء، یہ بنا کی جمع ہے. اور بنا کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بیان ہو رہا ہے کہ وَهِيَ هَيْئَةُ الْكَلِمَةِ الْمَلْحُوظَةِ مِنْ حَرْكَةٍ وَسُكُونٍ وَعَدَدِ حُرُوفٍ وَتَرْتِيبٍ.
کہ جو بنا ہے یہ کلمہ کی ایسی صورت ہے الملحوظۃ من حرکت، جس میں حرکت کا خیال کیا جاتا ہے، و سکون، اسی طرح سے سکون کا خیال کیا جاتا ہے، سکون کی رعایت کی جاتی ہے، و عدد حروف، اسی طرح سے حروف کی عدد، حروف کی تعداد کا بھی خیال کیا جاتا ہے، و ترتیب، اسی طرح سے حروف کی ترتیب کا بھی خیال کیا جاتا ہے، رعایت کی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ وزن ہوتا ہے یا صیغہ ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، رعایت کی جاتی ہے کہ کس جگہ پر حرکت ہے، کہاں پر سکون ہے، حروف کی تعداد کتنی ہے، 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے۔ اسی طرح سے حروف کی ترتیب کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے فا کلمہ ہو، اس کے بعد عین کلمہ ہو، اس کے بعد لام کلمہ ہو۔ تو کلمہ کی اسی صورت اور ہیئت کو جس میں ان تمام چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے، اسی چیز کو علم صرف کی اصطلاح میں ابنیہ کہا جاتا ہے، جو کہ بنا کی جمع ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ والکلمۃ لفظ مفرد وضعہ الواضع لیدل علی معنی بحیث متى ذکر ذلک اللفظ فہم منہ ذلک المعنی الموضوع ہوا لہ۔ یہ کلمہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جو کہ بہت مشہور ہے، پرانی چیز ہے۔ آپ نے اس چیز کو پہلے بھی کافی مرتبہ پڑھا ہے کہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے، کلمہ کی تعریف کیا ہے، ذکر ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ والکلمۃ لفظ مفرد، کلمہ ایک لفظ کو کہا جاتا ہے، تنہا لفظ کو کہا جاتا ہے، وضعہ الواضع لیدل علی معنی، جس کو وضع کرنے والے نے، سب سے پہلے اس کلمہ کا استعمال کرنے والے نے اس کلمہ کو وضع کیا ہے، تیار کیا ہے، بنایا ہے، لیدل علی معنی، تاکہ وہ کسی معنی پر دلالت کرے، وہ کلمہ کوئی معنی ادا کرے، وہ کلمہ با معنی ہو، بے معنی نہ ہو، بحیث متى ذکر ذلک اللفظ فہم منہ ذلک المعنی الموضوع ہوا لہ، اس طور پر، اس طرح سے کہ جب بھی اس کلمہ کو ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے، استعمال کیا جائے، بولا جائے یا لکھا جائے، فہم منہ ذلک المعنی الموضوع ہوا لہ، تو اس لفظ سے وہی معنی سمجھا جائے، الموضوع ہوا لہ، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور سے عرب والوں نے ایک کلمہ وضع کیا ہے ولدن، ولدن کو کس کے لیے وضع کیا ہے؟ لڑکے کے لیے۔ تو جب بھی اس لفظ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لفظ کو بیان کیا جاتا ہے، تو سنتے ہی فوراً لڑکا خیال آ جاتا ہے، دماغ میں آ جاتا ہے، لڑکے کی صورت ذہن میں آ جاتی۔ اسی طرح سے ایک کلمہ عرب والوں نے وضع کیا ہے تفاحن، تفاحن کے لفظ کو سیب کے لیے وضع کیا ہے۔ تو جب بھی تفاحن کو ذکر کیا جاتا ہے، فوراً سیب سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کی صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو کلمہ کہا جاتا ہے کہ ایسا اکیلا لفظ جس کو وضع کرنے والے نے بنایا ہے کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے، کہ جب بھی اس کلمہ کو ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو وہ جو موضوع لہو چیز ہے فوراً ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس سے فلاں چیز مراد ہے۔